السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طالبات، دن گزر رہے ہیں، آج 7واں سبق ہے اور بالکل ہم اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ چند ہی دنوں کے بعد ہمارا یہ جو تعلق ہے یا اس نسبت سے جو ہم ملتے تھے، یہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کل کے رزلٹ سے اور کل کی گفتگو سے جو میری اہلیہ صاحبہ نے اور دیگر معلمات نے اس کو سنا اور ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی۔ ہر ایک کے جذبات ایسے تھے کہ اس کو گروپ کے اندر میں ڈال دوں اور سب کو سنواؤں کہ یہ سنیں، یہ جذبات ہوتے ہیں۔ چند مجبوریوں کے پیش نظر اس کو گروپ میں نہیں ڈالا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو گروپ کے اندر کافی رش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے موبائل ہینگ ہو جاتا ہے یا دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ عورتوں کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ ہماری آواز کسی اور کو سنائی جائے، تو اس لیے اور ماشاءاللہ یہ کلاس ہماری بہت ہی عمدہ رہی، بہت ہی خوبصورت رہی اور ہمیں بھی آپ کے ساتھ دلچسپی تھی۔ دن رات جو ہے ہمارا وقت آپ ہی کے لیے وقف تھا۔ جب بھی کسی نے میسج کیا اس کو فوراً رپلائی کیا، جب بھی کسی نے کوئی بھی مسئلہ کسی بھی حوالے سے پوچھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ باجی امامہ صاحبہ جو میری اہلیہ ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ اس کا بر وقت اور تسلی بخش جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں، ان کے مرتبے میں مرتبہ عطا فرمائے اور برکت نصیب فرمائے۔ ہمارا آج 7واں سبق ہے اور اس 7ویں سبق کا آدھا حصہ جو ہے وہ کل کے سبق کے ساتھ منسلک ہوگا۔ کل ہماری کچھ بہنیں یہ پوچھ رہی تھیں کہ یہ روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، تو اس کی کیا صورت ہے؟ تو آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے لیے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کے اندر اللہ نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ نمونہ رکھا ہے، جو رسول کرے گا وہی تمہیں کرنے کا حکم ہے۔ تو جن کو انہوں نے مرزائیوں نے نبی مانا، جھوٹا لعین نبی مانا، تو اس کی سیرت تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کیا وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج اس نے کیا، زکوٰۃ دی، کیا کیا اس نے؟ تو اس بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں، کیا یہ ان کی عبادت ہے یا پھر یہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ کر کے یہ شیطان کے دوست ہیں اور جہنم کے اندر اپنے ٹھکانے کو پکا کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں روزے کے بارے میں۔ نماز کے بارے میں تو آپ نے کل پڑھ لیا کہ مرزا جو ہے وہ اس نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی، 2-4 دفعہ اس نے نماز پڑھی، وہ بھی کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر، اور قرآن پاک بھی اس کو یاد نہیں تھا۔ میں اپنے بیٹے کی خاطر نماز جمعہ چھوڑ دی۔ تو روزے کے بارے میں سیرت المہدی کے اندر انہی کا بیٹا لکھتا ہے کہ جب مسیح موعود کو دورے پڑنے شروع ہوئے تو آپ نے اس سال سارے رمضان کے روزے نہیں رکھے، دوسرے 8-9 روزے رکھے، باقی چھوڑ دیے۔ تیسرے سال 10-11 روزے رکھے، باقی چھوڑ دیے۔ پھر اس سال کے بعد جتنے سال زندہ رہے کبھی روزے نہیں رکھے۔ تو دیکھ لیں محترم خواتین، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر کبھی روزے نہیں رکھے، حالانکہ روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں حج کے بارے میں۔ تو سیرت المہدی کے اندر اسی کا بیٹا لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے حج نہیں، اعتکاف نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تسبیح نہیں رکھی، نہ اس کے پاس حج کا کوئی ثواب ہے،
اور نہ ہی اس نے کبھی اعتکاف کیا، نہ زکوٰۃ دی، اور نہ ہی جو ہے اس کے پاس تسبیح ہوا کرتی تھی کہ وہ اللہ کا ذکر کر سکے، چونکہ یہ خبیث تھا، لعین تھا، غلیظ تھا، گند تھا، تو اس کو ہر وقت گندگی میں رہنا پسند تھا، اس لیے یہ تسبیح رکھنا یا اعتکاف میں بیٹھنا یا زکوٰۃ وغیرہ دینا یہ تو پاکیزہ لوگوں کے اعمال ہیں، اللہ نے ان سے یہ اعمال ہونے ہی نہیں دیے۔ تو اس لیے مرزا قادیانی کے عملی زندگی کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، جن سے مرزا قادیانی کی عملی حالت واضح ہے۔ یقیناً بڑے سے بڑا دعویٰ کرنے میں 2 تولہ زبان کی حرکت ہے، لیکن عمل سے دعوے کی صداقت ثابت کرنا صرف سچوں کا ہی کام ہے اور جھوٹا نہیں کر سکتا۔ اور پھر مرزا قادیانی کی عبادت اور ریاضت سے کنارہ کشی اس کے مریدین پر بھی واضح تھی، اس لیے وہ مرزا قادیانی سے اس سے متعلق سوال بھی کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا لڑکا بشیر میں جو ہے وہ لکھتا ہے کہ حضرت جو ہے ایک دفعہ حضرت مرزا صاحب میاں رحیم بخش کے ساتھ جو ہے وہ سیر کر رہے تھے، یہ رحیم بخش ان کا ایک ساتھی تھا۔ اس نے پوچھا، حضرت آپ سیر کرتے ہیں، ولی لوگ سنا ہے شب و روز عبادت الہی کرتے ہیں؟ آپ یعنی مرزا لعین دجال نے جواباً فرمایا، ولی اللہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مجاہدہ کش جیسے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ، اور دوسرے محدث جیسے ابو الحسن خرقانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ۔ دوسرے قسم کے ولی بڑے مرتبہ کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بکثرت کلام کرتے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ تو دیکھیں یہ حضرات جن کا اس نے نام لیا، کیا انہوں نے کبھی عبادت نہیں کی؟ کیا انہوں نے نماز روزے نہیں پڑھے؟ اگر ان کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ، ان کی تو دن رات عبادت کے اندر گزرا کرتی تھی۔ تو یہ اپنی مثال ان کے ساتھ دیتا ہے، یہ ایسے ہی اچے پدیچے شوربا۔ یہ تھے اس کی زندگی کے چند حالات۔ اس نے مغلظات بھی بکی ہیں، گالیاں بھی دی ہیں، وہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے تاکہ جو ہے ہم کسی کے سامنے یہ بیان کر سکیں کہ آپ کا نبی جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، پھر اس کا خود عمل کیا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ ان کی ہر بات انہی کی کتاب سے نقل کی جائے۔ ان کو کافر جو ہم نے قرار دیا، ملک پاکستان کے آئین نے دیا، علماء نے دیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ جس طرح ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اس نے خود اپنے آپ کو کافر قرار دیا، تو ہم مرزائیوں کو یہ کہیں گے کہ دیکھو تمہاری اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تو ہم تمہاری بات مان کر تمہیں کافر کہتے ہیں، بلکہ تمہارے نبی کی بات مان کر تمہیں کافر کہتے ہیں۔ تو معزز خواتین، حضرات انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مقدس وجود تہذیب و اخلاق اور صبر و تحمل کے پہاڑ ہوتے ہیں، اور کسی کی سخت کلامی پر بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اور اپنی برگزشتہ قوم کو اپنی شیریں اور میٹھی زبان اور نرم خوئی کے ذریعے راہ راست پر لانے کی برابر ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس انبیاء علیہ السلام کا مظہر اتم ہونے کا دعویٰ دار، یعنی میں مکمل انبیاء کا جو ہے مظہر ہوں، مرزا قادیانی سراسر اخلاقی کمزوریوں، نکتہ چینیوں، بدگوئیوں اور بد کلامیوں سے لبریز تھا۔ مرزا قادیانی اپنے مخالفین کو گالیاں تک دینے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ مرزا قادیانی نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو جو گالیاں دیں، ان کی فہرست بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے۔ اگر ہم اس کو ذکر کریں گے تو شاید یہ 10 دن ہی اسی میں گزر جائیں کہ جو مرزا قادیانی نے گالیاں دیں اور ہم اس کو پڑھیں اور اس کے بارے میں معلومات لیں۔ یہ جو معلومات لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی نفرت ہمارے دلوں میں اتنی آ جائے کہ ایک دن میں اپنی مسجد میں جمعہ پڑھ رہا تھا
تو وہاں پہ اللہ جل شانہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. میں اس دن یعنی ختم نبوت کا عنوان تھا، اس سے پہلے میں نے یہ بات کہیں بھی نہیں پڑھی تھی، لیکن اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین کرنا جائز ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قادیانیوں کو دیکھنا بھی حرام ہے، گستاخی رسول ہے. جو آدمی قادیانیوں کو شہوت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ کل قیامت والے دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ان کی آنکھوں نے دشمن رسول کو جی بھر کے دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا. تو جو آنکھیں کسی غیر کو دیکھ سکتی ہیں وہ اپنے کو پھر نہیں دیکھ سکتی. اس لیے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا اگر دیدار چاہتے ہیں تو پھر مرزائیوں سے ہر قسم کے تعلقات جہاں ہم نے ختم کرنے ہیں، وہاں پہ ان کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے. انوار اسلام اس کی کتاب ہے، اس کے اندر کہتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے. ولد الحرام یعنی حرامی، جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہو اور وہ حلال زادہ نہیں. آئینہ کمالات میں لکھتا ہے کہ ہر شخص میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے، مگر کنجریوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی. آگے لکھتا ہے امت مسلمہ کے بارے میں، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کوتیوں سے بڑھ گئیں. معاذ اللہ. یہ میری ماؤں بہنوں کو بھی گالی ہے، میرے باپ دادا کو بھی گالی ہے. تو کتنی غلیظ ترین یہ قوم ہے جو ہمارے ماں باپ کی بھی دشمن، ہمارے باپ دادا کی بھی دشمن، اور سب سے بڑھ کر جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی دشمن، آپ کے صحابہ کی دشمن، قرآن پاک کی دشمن. تو بس ان سے اب بالکل بھی جو ہے ان کا تذکرہ کرنا بالکل بھی مجھے اچھا نہیں لگتا. علماء کرام کو اس نے گالیاں دی، حالانکہ علماء کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور جو وارث ہوتا ہے اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. کہتا ہے زمیمہ رسالت انجام آتھم، اس کے اندر لکھتا ہے کہ یہ دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہیں، مگر خنزیر سے زیادہ پلید لوگ وہ ہیں جو اپنی نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں. اے مردار خور مولویوں اور گندی روحو، تم پر افسوس اے اندھیرے کے کیڑو. یہ اس کی بکواسات ہیں. اچھا، رسالہ زمیمہ اسی انجام آتم کے اندر لکھتا ہے بعض جاہل سجادہ نشین، یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے کہ بعض جاہل سجادہ نشین اور فقیری اور مولویت کے شتر مرغ. کتنی گندی اور غلیظ زبان تھی. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک عام آدمی بھی کسی کو گالی دینا شروع کر دے تو لوگ اس کے ساتھ سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے کہ یار یہ تو بہت گالیاں دیتا ہے. آپ اس کو چھوڑیں، اگر مسجد کا امام یا مدرسے کے قاری صاحب یا مدرسے کے استاد صاحب وہ گالی دینا شروع کر دیں، یا کالج کی ٹیچر یا اسکول کے کوئی پروفیسر ٹیچر کوئی بھی گالی دینا شروع کر دے، تو آپ لوگوں کے دلوں میں نفرت آ جائے گی کہ یہ امام نہیں بن سکتا، یہ استاد بننے کے قابل نہیں ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ٹیچر کہا جائے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو پروفیسر کہا جائے، لیکچرار کہا جائے، اس لیے کہ اس کی زبان تو گالیوں سے بھری ہوئی ہے. ہم اس کو اپنا لیکچرار بنانے کے لیے تیار نہیں. ان کی عقل پہ پردہ آ چکا ہے کہ یہ ایسے غلیظ مغلظات بکنے والے، گندی گالیاں دینے والے اور فحش گالیاں دینے والے شخص کو یہ اپنا نبی مانتے ہیں. خدا انہیں ہدایت نصیب فرمائے. عیسائیوں کو گالی دیتے ہوئے کہتا ہے یہ مردہ پرست لوگ یعنی عیسائی کیسے جاہل اور خبیث طینت ہیں. یہ تھا اس کا اپنا کردار.
جو اس نے اپنایا۔ اب ہم اس کی کلاس لیتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی ہر بات کے اندر جو ہے وہ ڈبل پہلو تھا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں دوگلا، یہ دوگلا بندہ تھا، اپنی بات پہ قائم ہی نہیں رہتا تھا۔ تو ہر قسم کی برائی آپ یوں سمجھیں کہ کسی بھی عنوان سے آپ لے لیں، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ جملہ ہے کہ کائنات میں جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر اب تک، اور جب تک یہ کائنات باقی رہے گی قیامت تک، جتنی بھی برائیاں اور غلاظتیں تھیں ان ساریوں کا مجموعہ جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اور یقیناً آپ نے بھی جان لیا ہوگا کہ یہ کتنی غلاظتوں کا مجموعہ تھا۔ اس کی ہر بات میں دوگلا پالیسی ہوتی تھی، دوگلی بات، ایک بات پہ قائم نہیں رہتا تھا۔ حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں ان کے کلام میں ہرگز تناقض، دوگلا پن نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 82، 82 آیت نمبر، کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا، یعنی اس کے اندر باتوں کے اندر آپس میں جوڑ ہی نہ ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس مرزا قادیانی کے کلام میں بے جوڑ باتیں، بے تکی باتیں اور فضول باتیں اور بے وقوفانہ باتیں اتنی پائی جاتی ہیں۔ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کسی سچے عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا، یہ اس کا خود کہنا ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو خود جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ آپ اس کے جملے کو پڑھیں کہ کسی سچے، نمبر 2 عقل مند، نمبر 3 صاف دل انسان، 3 اس نے صفت بیان کی ہیں، سچا اور عقل مند اور صاف دل انسان۔ ان 3 خصوصیات رکھنے والے شخص کی کلام میں کبھی تناقض نہیں ہوتا۔ اب خود اس کو دیکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی کے آگے دوگلا پن کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکے گی کہ ہم تو مرزا قادیانی کی بات کو مان کر اسی کے اوپر فتویٰ لگائیں گے کہ مرزا قادیانی نے ہی خود یہ بات کی ہے کہ جو سچا انسان ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے اور صاف دل انسان ہوتا ہے، وہ اس کے کلام میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کبھی اس کے کلام میں دوگلا پن نہیں آ سکتا۔ تو اب تم یا تو اپنے مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کے دوگلا پن کا انکار کر دو، یا پھر اگر مانتے ہو تو پھر اس کو سچا نہ مانو، صاف دل نہ مانو اور عقل مند نہ مانو۔ کہہ دو کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا، کہہ دو کہ مرزا قادیانی پاگل تھا، کہہ دو کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ منافق تھا۔ صاف دل انسان تو وہی ہوتا ہے نا جو بالکل واضح صاف انسان ہو، اور جو صاف دل نہیں ہوتا وہ منافق ہوتا ہے۔ تو مرزا قادیانی خود کوئی جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں پاگل بھی ہوں اور میں جو ہے جھوٹا بھی ہوں اور میں منافق بھی ہوں۔ اچھا، اگلی بات سمجھیے، اب اس کے چند دوگلا پن کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مہدی ہونے کا دعویٰ جو اس نے کیا، کہتا ہے یہ وہ ثبوت ہیں جو میرے مسیح موعود اور مہدی معہود ہونے پر کھلے کھلے دلالت کرتے ہیں۔ یہ تحفہ گولڑویہ اس کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا۔ اب اس نے پہلے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ اب آج ذرا سبق تھوڑا مشکل ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہوگا۔ نمبر 1 یہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، ایک کتاب کے اندر اپنے آپ کو کیا کہلوا رہا ہے؟ مہدی۔ اب دوسری جگہ پہ کہتا ہے ازالہ اوہام میں اس کی کتاب ہے، اس کے اندر کہتا ہے کہ محققین کے نزدیک مہدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں، یقینی بات نہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پہلے یہ خود کو مہدی کہہ رہا ہے اور پھر خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ مہدی کا آنا کوئی یقینی نہیں ہے، مہدی نہیں آ سکتا۔ تو اب ہم خود اس کے فتوے کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ یہ مہدی بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 دوسری دوگلا پن، مسیح موعود ہونے کا اس نے اقرار کیا
کہ وہ مسیح موعود جس کے آنے کا قرآن کریم میں وعدہ کیا گیا ہے یہ عاجز ہی ہے۔ مسیح موعود سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک لیکچر آئے گا، 1 یا 2 لیکچر آئیں گے انشاءاللہ، اس پر بھی تفصیلی بات ہوگی۔ یہ بھی انتہائی اہم بات ہے۔ قادیانی جو ہیں وہ سب سے زیادہ اسی پر گفتگو کرتے ہیں، حیات عیسیٰ علیہ السلام پر، کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، یہ فوت ہو گئے ہیں، اسی پر وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس میں آ کر مسلمان پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو کھونے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں جب کبھی بھی کسی سے بات ہو تو آپ سیرت مرزا پر گفتگو کریں، کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جو ہے سیرت مرزا، ادھر ادھر کے عنوانات کو نہ پکڑیں، بلکہ ان کو کہیں کہ پہلے سیرت مرزا، کہ جب بھی کسی سے کسی کے مرتبے کو یا کسی کی شان کو پہچانا جاتا ہے تو اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ تو پہلے مرزے کا کردار ہمارے سامنے بیان کرو کہ مرزا کیسا تھا، اور اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مرزے کی ہر بات کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جو ہے اتنا کہہ دیں انشاءاللہ، قادیانی تو کیا، قادیانیت کی اولاد اور قادیانیت کی نسلیں جو ہیں وہ اپنا آپ کٹوا تو سکتی ہیں، لیکن سیرت مرزا پر کبھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اچھا جی، اس نے کہا کہ میں مسیح موعود جس کے آنے کا قرآن کریم میں وعدہ کیا وہ یہی عاجز ہے۔ اچھا، اب مسیح موعود کا انکار بھی کر رہے، کہتا ہے مسیح، اس عاجز نے جو مثیل مسیح یعنی مسیح کی جو مثال کا دعویٰ، مثیل مسیح ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، میں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ دیکھو یہاں پہ مسیح موعود پہلے کہہ رہا ہے کہ جو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وعدہ ہے اس سے مراد میں ہی ہوں، یعنی میں عیسیٰ بن کے آیا ہوں۔ اب کہہ رہا ہے کہ میں نے تو عیسیٰ بن مریم کا بالکل دعویٰ ہی نہیں کیا۔ تو اب دیکھیں اس کا جھوٹ۔ اب یہاں سے یہ بھی سمجھ آیا کہ نہ تو یہ مہدی ہے، نہ یہ کیا ہے، مسیح موعود ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ اگلی بات سمجھے، ملفوظات اس کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ یہاں اس نے رسول اور نبی کا دعویٰ کیا۔ اچھا، اسی کا اس نے اشتہار ایک چھپوایا، اس کے اندر اس نے لکھا کہ میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ ہی معجزات ملائکہ اور لیلۃ القدر وغیرہ کا منکر ہوں۔ اب دیکھیں 3 تناقضات ہو گئے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ میں نبی بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں، اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ ہی معجزات کا۔ تو اب دیکھیں، اب یہ 3 طرح کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کو آپ نے بڑے اچھے سے یاد رکھنا ہے، ان کے حوالے کے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ اس نے تحفہ گولڑویہ میں اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر ازالہ اوہام میں اپنے مہدی ہونے کا انکار کر دیا۔ دوسری بات، اس نے ازالہ اوہام کے اندر جو ہے مسیح موعود ہونے کا انکار کیا، یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہونے کا اقرار کیا، اور ازالہ اوہام کے اندر ہی اس نے کیا کہا، اپنے عیسیٰ بن مریم ہونے کا انکار بھی کر دیا۔ اور ملفوظات کے اندر اس نے جو ہے اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور مجموعہ اشتہارات کے اندر اس نے اپنے نبوت اور معجزات کا بھی انکار کیا۔ تو اب ہم مرزے کی بات کو مانیں گے۔ یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اگر آپ اس کے مزید تضادات پڑھنا چاہتی ہیں تو ہمارے شہر چنیوٹ کے بہت بڑے عالم تھے جو مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا، حضرت مولانا مشتاق احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قادیانیت کے 2 چہرے، بہت زبردست کتاب ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کا مطالعہ کریں۔ یہ تو مرزا کا دوگلا پن تھا، یعنی مرزا دوگلا بھی تھا، جہاں گالیاں دینے والا تھا وہاں دوگلا بھی تھا، اور جھوٹا بھی تھا۔ جھوٹے کے بارے میں تو خود وہ اوپر کہہ رہا ہے کہ سچا دل اور اسی طرح عقل مند انسان اور صاف دل انسان جو ہے اس کے کلام میں کبھی تناقض نہیں ہوتا۔ اس کا جھوٹا ہونا تو یہیں ثابت ہو گیا۔ اب چند اس کے جھوٹ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، تاکہ جو ہے آپ اسکول کالج میں پڑھانے والی بہت ساری خواتین ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، اور بہت سارے ماشاءاللہ اچھے پوسٹ پر ہمارے پاس خواتین موجود ہیں،
تو ان کے لیے یہ انتہائی تحفے کی بات ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، تو اس کو آپ سمجھیے گا اور اس کو اپنی کاپی پین میں ریکارڈ کر لیجئے، تاکہ جو ہے مرزائیوں کے سامنے گفتگو ہو تو آپ کو کسی قسم کی جھجک نہ محسوس ہو۔